وہ تو سر عام آرام سے عدالت میں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں یا کوئی اور جگہ ہو نا تو چلو بندہ وہ کہ یہ تو بالکل ایسے بات ہے کہ ایک مجرم جو ہے وہ تھانے کے باہر کھڑا ہو اور وہ ڈانس کرے اور ڈانس کر کے گانا گائے اور ساتھ یہ کہ ابھی پکڑ کے دکھاؤ مجھے اگر پکڑ سکتے ہو تو یہی کام جو ہے وہ رائے خرم صاحب کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ. ہاں جی سنائیں سردی کیسی پڑ رہی ہے؟ یہاں پاکستان میں تو شدید سردی جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے اور دوسرے ممالک ہیں اور وہاں پہ بھی مجھے جو خبریں ملی ہیں شدید سردی جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیں، سردی سے بچیں کیونکہ نزلہ زکام بخار یہ شروع میں ہوتا ہے جب موسم کہیں پہ بھی تبدیل ہوتا ہے. اچھا جی، آج کی یہ تازہ ترین ہے کہ جی نئے وکیل صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے جہاں تک ہم لوگ سوچ رہے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے بلڈ کرنا شروع کیا ہے. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بچی کے بہت سے انٹرویوز جو ہیں انہوں نے لانچ کروائے تھے اور جان کے مل کے کروائے تھے کیونکہ یہ لوگ آگے دیکھ رہے تھے کہ آگے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کہ بچی کراچی واپس بھی جا سکتی ہے شیلٹر ہوم میں یا والدین کے پاس. تو انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے وہ ساری پلانٹڈ جو انٹرویوز تھے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جو گدیاں رکھ کے بھی کرائے گئے. پھر اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کو سکون نہیں ملا تو یہ پھر مین اسٹریم میڈیا پر آئے اور سمارٹ ٹی وی پر وہ انٹرویو لانچ کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ سوال ہے، اس کی بہت سی وجوہات تھیں کیونکہ پوری دنیا میں یہ چینلز دیکھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 3-4 چینل پاکستان کے بہت بڑے چینل ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اس انٹرویو میں بچی سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے اپنے والدین سے. یہ وہ جملہ ہے جس کے اوپر یہ اب اگلی گیم کھیلنے والے ہیں اور اب جو بھی یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے کیونکہ اور تو کچھ بھی نہیں بچا. اب جو ہاتھ پاؤں انہوں نے مارنا ہے وہ اس انٹرویو کی وجہ سے ہی اب یہ کریں گے جو بھی کریں گے، اور تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. ان کی پوری کوشش ہے کہ بچی جو ہے وہ والدین کے پاس نہ جائے. تو یہ ان کی اب نئی چالیں ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو پرانے وکیل تھے وہ جو انہوں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور جس طرح فیصلے آپ لوگوں کے سامنے آئے اور جو کچھ ہوتا رہا. تو اب جو نئے وکیل صاحب ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انٹرویوز جو پرانے تھے ان کو دوبارہ نکالا جائے اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی جائیں. ادھر سے بھی انشاءاللہ ہمارے جو وکیل جبران ناصر ہیں وہ بھی نہیں چھوڑنے والے. وہ بھی پرانی پھر چیزیں جو چلتی آ رہی ہیں ساتھ جن کے اوپر ڈسکس نہیں ہوتی، جس میں CDR آتا ہے، بہت چیزیں آتی ہیں، بچی کا لاہور میں جانا آتا ہے، بہت کچھ بیچ میں ابھی پینڈنگ پڑا ہوا نا. وہ جو 33 ملزمان تھے ان کو کس وجہ سے رہا کیا گیا. پھر اس کے بعد وہ خاتون تھیں جن کے نام پہ 8 یا 9 سمز نکالی گئیں، بہت کچھ سامنے آئے گا. تو اینی ہاؤ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے جو ہے جال میں خود ہی پھنستے جائیں گے، یہ کہیں اب نکلنے والے نہیں ہیں. کیس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچی کا جو کیس تھا یہ اس دن ختم ہو گیا تھا جب یہ لاہور سے کراچی آئی تھی شیلٹر ہوم میں، یہ ان ہاتھوں سے باہر نکل آئی تھی. دیٹس اٹ. اب جو کیس چل رہا ہے وہ ظہیر اور شبیر پہ چل رہا ہے، اس گینگ کے اوپر چل رہا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے. تو یہ اب انہوں نے جو پرانے انٹرویوز میں اس نے جو باتیں کی ہیں، جو اس کو سمجھایا گیا تھا، جیسے اس کو تشدد کیا گیا، اس کو نشہ پلایا، پتہ نہیں کیا کیا، سب لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اب اس کے اندر سے سینٹینسز نکال کے نا تو یہ اپنی اب سیفٹی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہ سیفٹی مل جائے، جس کا سب سے بڑا نمونہ آپ کے سامنے ڈاکٹر فاطمہ کے شکل میں ظاہر ہوا. اس کے بعد فوراً اگلے دن لیٹر ایک جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا جس میں وہ باتیں لکھی اور سارا کچھ وہ بھی سب جھوٹ تھا. پھر ڈاکٹر فاطمہ کے بیانات سامنے دوبارہ آپ کے آئے. تو ہر یہ اس چھوٹی چھوٹی چیز کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے یہ بچ پائیں، لیکن یہ نہیں بچیں گے کیونکہ اگر انہوں نے بچنا ہوتا تو جو کچھ یہ کر چکے ہیں میرے خیال سے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ بہت زبردست ویڈیو ہے جبران ناصر کی، وہ لازمی دیکھیے گا. اس میں بہت اہم باتیں کی ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ یہ گینگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا پتہ ایسے گروہ بنائے گئے ہوں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جعلی نکاح کر کے ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، وہی ساری باتیں جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی رائے خرم صاحب کی طرف. اب میں کہہ رہا تھا کوئی کسی کے پاس یہ فوٹیج ہو تو سندھ پولیس کو دکھائیں کہ بھائی
آپ نے جو توہین عدالت کرنی تھی وہ تو کر لی نا، وہ تو اب 4 اور 5 دفعہ تو وارنٹ گرفتاری نکل آئے ہیں اور کوئی اس کے اوپر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ جو آپ لوگوں نے رپورٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جی ہم چھاپے مار مار کے تھک گئے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ ملزمان کہاں پہ ہیں۔ تو بھائی ملزمان تو ادھر کورٹ میں آرام سے پھیر رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی وائرل کی اپنا ریاض رامے بھائی نے، بشرا شکیل نے، وہ تو سر عام آرام سے عدالت میں پھیر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں، یا کوئی اور جگہ ہو نا تو چلو بندہ وہ کہ یہ تو بالکل ایسے بات ہے کہ ایک مجرم جو ہے وہ تھانے کے باہر کھڑا ہو اور وہ ڈانس کرے اور ڈانس کر کے گانا گائے اور ساتھ یہ کہ ابھی پکڑ کے دکھاؤ مجھے اگر پکڑ سکتے ہو تو یہی کام جو ہے وہ رائے خرم صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی وارنٹ گرفتاری 3 دفعہ جاری ہو چکے ہیں اور آپ خود عدالت میں کالا کوٹ پہن کے پھر رہے ہیں اور آپ کیسز لڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی، ہمارے نظام کا تو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جناب اس لیے وکلا بھی چینج کیے گئے، ٹیم بھی چینج کی گئی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر کوئی رزلٹ آنے ہوتے پازیٹیو ظہیر گینگ کے لیے تو وہ آنا شروع ہو جاتے، تو وہ آ کوئی نہیں رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں چھوڑی اور اب انہوں نے فوکس کیا ہے، کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے چل رہا ہے گینگ جو بھی اس نے کرنا ہے۔ یہی سوچ تھی کہ انہوں نے لاہور میں اس بچی کو جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں شفٹ کروایا کہ بچی ہم سے برآمد نہ ہو۔ اب وہ معصوم بچی آپ دیکھیں کہ قسم سے مجھے ترس آتا ہے کہ کس طرح دماغ سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو بچی جو ہے وہاں سے پھر جو ہے یہاں پر آئی، پھر اس کے بعد آگے ساری کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب ان کا کیا ہے، اب یہ ہے کہ یہ جو آخری ان کے پاس ہے نا آخری فائر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم کر لیں، تو وہ بھی چلا کے دیکھ لیں ہوائی فائر، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد کیس الگ کر لینا، نور بی بی سے اپنے کیس کو الگ کر لینا، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ویسے ہی اب ذہنی طور پہ کیس ہار چکے ہیں اور اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ نہیں بچیں گے۔ اگلے جو 10 دن ہیں بہت عام ہیں، 20 سے لے کے 30 تک بہت عام دن ہیں اور بہت اچھی چیزیں انشاءاللہ ڈیولپ ہوں گی اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو لوگ آپ یہ 7 ماہ سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی، انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ اس ماہ کے آخر میں یہ چیزیں وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہیں اور کیس نئے سرے سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹرائل کورٹ میں ظہیر کے سر پر، اور اس کے بعد پھر اب گیم سٹارٹ سیکنڈ ہوگی۔ تو انشاءاللہ بچی جو ہے، جہاں تک ہمیں اطلاعات ہیں، جہاں تک ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، بچی جو ہے وہ انشاءاللہ 30 نومبر سے پہلے اپنے گھر چلی جائے گی۔ اب آگے اس میں مزید کیا باتیں ہوتی ہیں وہ تو اب سامنے آ جائیں گی، لیکن ہمیں 80 سے 90% اس بات کی شورٹی ہے کہ بچی خیر سے اپنے گھر چلی جائے گی اور بیان بھی انشاءاللہ دے گی، اور تھوڑی بہت جو اطلاعات ہیں ہمیں وہ پریس کانفرنس کی بھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کے جو اب چالیں ہیں نا وہ آ گئی ہیں انٹرویوز کے اوپر کہ جی انٹرویو میں یہ کہا تھا، انٹرویو میں یہ کہا تھا، اس وجہ سے ہم ملنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے جو یہ باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تازہ ترین تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور یہ بڑی خوشگوار ملاقات رہی ہے اور اس میں بچی نے بہت سارے کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ۔ جو اندرونی بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بچی نے بہت سارے کرداروں کو بے نقاب کر دیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، اور بہت جلد، جیسا کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک ہیومن ٹریفکنگ کا اور کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کا معاملہ ہے۔ یہ چیزیں، تمام تر چیزیں بچی کی منہ زبانی یہ سامنے آنے والی ہیں اور اس گینگ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب ان کے لیے ایک عبرتناک سزا جو ہے وہ ان کو ملنے والی ہے۔ اور اگر ان کی اپلیکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میں ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی ملاقات کی اور 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ جو 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اپلیکیشن تھی، اس اپلیکیشن کو ملزم نے عدالت میں اپنی پوزیشن کمزور دیکھتے ہوئے اور اس کو وڈرا کر لیا، وہ خارج کر دی گئی۔ اور جو ملاقات کی اپلیکیشن تھی اس میں جب ملزم سے عدالت نے پوچھا کہ یہ کیسے قابل سماعت ہے تو اس نے کہا جی ملزم جو ہے وہ مغویہ بچی کا شوہر ہے اور مغویہ بچی کو سنگل رکنی بینچ ڈاکٹر نے 17 سالہ ڈکلیئر کیا ہے، جس پر ناصر جبران صاحب نے 11 رکنی میڈیکل بورڈ کا جو ڈیسیژن تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا اور نادرہ ریکارڈ سامنے رکھا
اور عدالت کو یہ بتایا کہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ اس بچی کو مائنر ڈکلیئر کر چکا ہے اور ان کا نکاح نامہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. تو دین ملزم ظہیر کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ تمام تر کارروائی سننے کے بعد عدالت نے ایک زناٹے دار تھپڑ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب دیا. زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ایک جواب دیا ملزم ظہیر کے وکیل کو کہ آپ مزید تیاری کر کے ہیں، آپ کی تیاری نہیں ہے اور 30 نومبر تک اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے. اب دوبارہ سماعت جو ہے وہ 30 نومبر کو ہوگی اور اس میں ملزم ظہیر کے وکیل کو مزید تیاری کر کے آنے کا حکم دیا گیا ہے. مین وائل یہ بچی کی اگر کسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہے اور ہم ایک مناسب ٹائم کی بات کرتے رہے، تو الحمدللہ وہ مناسب ٹائم اب عنقریب ہے. نیکسٹ 2 ویک جو ہیں وہ کافی اہم ہے. اس میں انشاءاللہ بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں گی اور بہت سارے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تو آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی ان کے گھسے پٹے یہی آرگومنٹس ہیں، جی بچی عاقل ہے، بالغ ہے، اس نے شادی کر لی. حالانکہ ایکس رے گینگ اور ایکس رے وکیل کو یہ نہیں معلوم کہ بچی ڈکلیئر ہو چکی ہے اور عدالتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اب ان کا چورن مزید نہیں بکے گا. تو ان کا سپریم کورٹ میں بھی ان کو ایک سخت آرڈر ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے اور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا نان اویلیبل وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. اور ایک وقوع اگر بات کی جائے، سندھ پولیس بات کر رہی تھی کہ جناب ہمیں گرفتار نہیں ہو رہی نور منیر اور رائے خرم وغیرہ، تو اس حوالے سے بشرا شکیل نے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی کہ رائے خرم کو اگر میں نے پہلے بھی کہا اگر یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیلی عدالتوں میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. اس میں سندھ پولیس کی ٹوٹلی نااہلی ہے اور لاسٹ ٹائم جب 2 دن پہلے اس کو دیکھا گیا 16 کو تو وہ وہاں سے فرار بھی ہو گیا مجھے اور بشرا شکیل کو دیکھ کر رائے خرم. تو مختصر حقائق یہی ہیں کہ تمام پس پردہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں اور ان قریب بچی جو ہے وہ اس جعلی نکاح نامے کی حقیقت اور اس کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کا جو واقعہ ہے اس کے تمام تر حقائق خود اپنی زبانی قوم کے سامنے رکھے گی اور اس گینگ کو ایک عبرتناک سزا جو ملے گی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ملے گی ان کے لیے ان قریب آنے والے دن جو ہیں یہ ساری چیزیں کلیئر کر دیں گی، پانی کی طرح یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. اور قذابہ گینگ جو ہے اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں اتنا کہوں گا کہ آج کل وہ ڈاکٹر صاحب کے لائیو سیشن سے کافی زیادہ پریشان ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے مزید ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے، اس گینگ کی بھی اور قذابہ گینگ جو ہے اس کی بھی. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. عنقریب بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ والدین کو ملنے والی ہے اور ملاقات کا جو احوال ہے وہ آپ نے شاید بھائی ڈاکٹر صاحب اور دیگر لوگوں سے بھی سنا ہوگا، لیکن ایک اپنی اندرونی جو انفارمیشن ہوتی ہے اپنے طور پر وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ ملاقات بڑی ہی خوشگوار رہی ہے اور اس میں بچی نے والدین سے کافی ذاتی چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کی ہے. اور ایک اہم پوائنٹ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ بچی ملنا نہیں چاہتی. یہ جو ملاقات ہو رہی ہے بچی کی پرمیشن کے مطابق ہو رہی ہے. جب بھی کوئی عدالت آرڈر کرتی ہے بچی کی ملاقات کے حوالے سے تو سبجیکٹ ٹو کنسینٹ آف دا مائنر گرل کرتی ہے کہ اگر وہ ملنا چاہے تو اٹ مینس کہ بچی رضامندگی ظاہر کر رہی ہے اور والدین کی ملاقات ہو رہی ہے اور یہ تیسری ملاقات ہے اور الحمدللہ یہ کامیاب ملاقات گزری ہے. تو اب ملزم ظہیر جو ہے اور یہ جو گینگ ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور تمام جو پس پردہ حقائق ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، بس اب یہ اپنی سزا کا انتظار کریں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.